پریزاد پریزاد آج کے دور کا ایک ماسٹر پیس ہے۔ یہ ناول میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھ رکھا تھا، لیکن یہ واحد ناول بیسڈ ڈرامہ ہے جو ناول سے کہیں زیادہ دلچسپ تھا۔ ڈائریکٹر نے ہاشم ندیم کے قلم کے ساتھ پوری وفا نبھائی ہے۔ میں نے پریزاد دراصل احمد علی اکبر کی وجہ سے دیکھنا شروع کیا تھا، اور پہلی قسط دیکھتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ڈرامہ احمد کی ریٹنگ بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ احمد کو اس سے پہلے میں نے رومانوی کرداروں میں دیکھا تھا، اور یقین کیجئے یہ لڑکا کمال کا اداکار ہے۔ رومانوی اداکاری میں بھی بالکل ویسے ہی باکمال ہے جیسے پریزاد جیسے چیلنجنگ رول میں احمد کی اداکاری نظر آئی۔ بدقسمتی سے احمد اپنی جاندار اداکاری کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ انڈر ریٹڈ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کیا وجہ ہے، لیکن مجھے پریزاد کی سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ احمد نے وہ پا لیا جس کا وہ حقدار تھا۔ اب آتے ہیں ڈرامے کی کہانی کی طرف۔ تو شکر ہے کہ ہاشم صاحب کے ناول کی طرح اس ڈرامے کی جو اینڈنگ تھی وہ انہیپی نہیں تھی۔ پریزاد ایک روایتی لو سٹوری سے بالکل ہٹ کے ہے۔ اس ڈرامے میں لو سٹوری ایک حصہ تو ضرور ہے، لیکن پوری کہانی محبت کے گرد نہیں گھومتی۔ یہ کہانی در حقیقت اس کمپلیکس کے گرد گھومتی ہے جو جاہل اور بصیرت سے خالی لوگ کسی کی ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر اسے دے دیتے ہیں۔ وہ اس قدر لاپرواہ ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا دیا ہوا کمپلیکس دوسرے کی زندگی کی بنیادوں میں جا بیٹھتا ہے۔ یہ ڈرامہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا ظاہر کا تماشا ہے اور یہاں ظاہر بکتا ہے۔ اس ڈرامے میں پریزاد کے کالے رنگ کی وجہ سے اس کا مذاق بنتا تھا۔ اس کی بہن کے سوا کوئی اس کے اندر کے انسان کو نہیں پہچانتا تھا۔ اپنے محلے کی خوبصورت اور شریف لڑکی ناہید سے چپ کے محبت کر بیٹھتا ہے، جس کا وہ اظہار بھی نہیں کرتا، اور محلے کے ایک آوارہ لڑکے شوقی اور ناہید کے محبوب کی وجہ سے اس پہ آوارگی کا الزام لگتا ہے۔ اسی جگہ شریف گھرانے کی ناہید جیسی میسنی اور اس کے محبوب ماجد جیسے گھنے لوگوں کی اصلیت کی منظر کشی حقیقت کے قریب ترین تھی، اور شوقی جیسے آوارہ لڑکے کا کردار ناہید اور ماجد سے زیادہ وفاشوار دکھایا جاتا ہے۔ پریزاد یہاں سے رسوا ہو کر خودکشی کرنے کے ارادے سے ریلوے اسٹیشن جاتا ہے، اور وہاں اسی اپنے ہی کالج کا ایک شاعر ناساز مل جاتا ہے، اور بعد میں اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ اور اسی کی وساطت سے وہ ایک لڑکی ببلی سے ملتا ہے جو جینڈر کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے۔ اس نے خود کو لڑکے کے روپ میں ڈھالا ہوتا ہے۔ اس کی دوستی بھی پریزاد سے ہو جاتی ہے۔ جب اس کی اور پریزاد کی شادی کی بات چلتی ہے تو وہ شادی سے پہلے گھر سے فرار ہو کر کراچی نکل جاتی ہے۔ جاتی تو اپنی سہیلی کے گھر ہے، لیکن وہ وہاں نہیں ہوتی۔ پھر اس کی ٹرین میں ایک شخص گرو سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہی اسے اس کی دوست کے گھر ڈراپ کرنے آتا ہے، اور ببلی کو تنہا پا کر اسے اپنا بیٹا بنا کر اپنے ٹھکانے پر لے آتا ہے۔ ببلی کو دلاور کی شناخت مل جاتی ہے۔ اس ٹھکانے پہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جینڈر رولز میں کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ادھر کالج ختم ہونے کے بعد پریزاد کا واحد دوست ناساز واپس کراچی اپنے گھر چلا جاتا ہے، اور پریزاد اسکالرشپ پہ شہر کے ایک بڑے کالج میں پڑھنے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک امیر زادی لبنہ سے ہوتی ہے۔ مجھے لبنہ کا کردار سب سے اچھا لگا کیونکہ وہ پریزاد کے اندر کے انسان سے متاثر ہو جاتی ہے۔ سچی اور کھڑی لڑکی ہوتی ہے، لیکن اس کی ماں ایک پیشہ ور خاتون ہوتی ہے جو بیٹی کی شادی کسی بڑے بزنس مین سے کرنا چاہتی ہے۔ لبنہ اس کی ماں کے لیے ایک بزنس ٹول ہوتی ہے۔ لبنہ اپنی حقیقت پریزاد کو بتا دیتی ہے۔ پریزاد لبنہ کو بھی چاہنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ لبنہ کو اس بات کا علم ہوتا، اس کی ماں نے پریزاد کو جانچ لیا اور اسے حقیقت دکھائی کہ پیسہ کماؤ تاکہ تمہاری ظاہری شخصیت کے عیب بھی چھپ جائیں، اور پھر اس جیسی لاکھوں لبنائیں اس کی اسیر ہوں گی۔ اس عورت نے پریزاد کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس نے کالج چھوڑا اور ایک ورکشاپ پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ پیسہ کمانا اب اس کا مقصد بن گیا تھا، اور اسی دوران اسے لبنہ کے ہونے والے شوہر کو اپنی شاعری کی کتاب اپنی بہن کا گھر بچانے کی خاطر فروخت کرنا پڑی۔ میرے لیے یہ منظر بہت رنجیدہ کر دینے والا تھا، لیکن پریزاد اپنے کالج میں ایک ادبی شخصیت ضرور بن گیا تھا۔ پھر پریزاد کراچی اپنی قسمت کو کھولنے کے لیے نکلا، اور پھر ہوتے ہوتے وہ سیٹھ بہروز کریم کے پاس پہنچ گیا جو شہر کا ایک بزنس ٹائکون تھا۔ اس کا کردار نعمان اجاز نے ہمیشہ کی طرح جاندار نبھایا۔ سیٹھ اصول پرست انسان تھا، اور پریزاد کی سچائی اور اندر کے خوبصورت انسان کو پہچاننے والا وہ تیسرا شخص تھا۔ وہ اپنی بیوی لیلا صبا کے عشق میں گرفتار تھا، اور اس کی بے وفائی کی وجہ سے اپنی بیوی اور اس کے محبوب کو قتل کر دیتا ہے۔ شہر کی خاتون ڈی ایس پی ایک ایماندار افسر ہوتی ہیں جو اس تک پہنچ ہی جاتی ہے، اور یہاں دکھایا گیا ہے کہ بیوروکریسی کیسے امیر کے گھر کی لونڈی ہوتی ہے۔ اس خاتون ڈی ایس پی کے سینئرز بہروز کریم کے وفادار ہوتے ہیں۔
لیلا صبا کا قتل چونکہ پریزاد کے سامنے ہوتا ہے تو وہ اسے ایک وفادار گرو کے پاس بھیج دیتے ہیں تاکہ پولیس پریزاد تک نہ پہنچے۔ وہاں پریزاد اور ببلی کی ملاقات ہو جاتی ہے، دونوں میں دوستی بحال ہو جاتی ہے۔ ببلی پریزاد سے معافی مانگ لیتی ہے اور پریزاد ببلی کو اس کے والدین سے ملوا دیتا ہے اور وہ اپنے والدین کے پاس لوٹ جاتی ہے۔ ادھر بہروز کریم پہ بہت ہی برا وقت شروع ہو جاتا ہے تو پریزاد یہ سن کر اپنے مالک کے پاس پہنچتا ہے اور پولیس کے سامنے اقبال جرم کرتا ہے اور سارا گناہ اپنے سر لے لیتا ہے، جبکہ خاتون ڈی ایس پی جانتی ہوتی ہے کہ پریزاد نے قتل نہیں کیا، اس لیے وہ اپنی کھوج جاری رکھتی ہیں۔ ادھر بہروز کریم پریزاد کی وفا اور احسان تلے دب جاتا ہے۔ ادھر خاتون ڈی ایس پی کے پاس لیلا صبا کا لکھا خط ہاتھ میں لگ جاتا ہے اور وہ بہروز کریم کی گرفتاری کے لیے جاتی ہے، جس کا اسے پہلے ہی علم ہوتا ہے۔ وہ خودکشی کر لیتا ہے اور مرتے وقت پریزاد کو اپنی ساری دولت اور بزنس امپائر سونپ دیتا ہے۔ پریزاد نے بہروز کریم سے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے وہ اس پہ ہی سارا بزنس چلاتا ہے اور وہ پریزاد سے پی زیڈ میر بن جاتا ہے۔ ہر جگہ اس کا چرچا ہونے لگتا ہے، رشتہ دار سب اسی کے گن گاتے ہیں، وہ سب کی حقیقت جانتے ہوئے بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن ان لوگوں سے زیادہ گلتا ملتا نہیں ہے۔ لبنہ اسے فلم سٹار ماہ پارا کی صورت میں دوبارہ ملتی ہے، جس کی پے در پہ فلمیں فلاپ ہوتی ہیں، اور اسے پریزاد پہ لانچ کیا ہوتا ہے۔ پھر جب دونوں ملتے ہیں تو پریزاد اس کی ماں لبنہ سے بھی ملتا ہے اور اس کی ماں سے مل کر شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے اس کو حقیقت دکھائی۔ پھر وہ لبنہ کو اس گندے کھیل سے نکال کر اس کی فلم سازی میں مدد کرتا ہے اور اسی اثنا اس کی ملاقات ایک دن اچانک ناساز سے ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی شاعری کی بیچی ہوئی کتابیں واپس لے لیتا ہے۔ پریزاد کی کالج کی ایک نبینا لڑکی پریزاد کے الفاظ کی دیوانی ہوتی ہے۔ قرۃ العین اینی، وہ ایف ایم پر کام کرتی ہے اور پریزاد ایف ایم سنتا ہے اور وہ پریزاد کو ڈھونڈ لیتی ہے، اس کا مجسمہ بنانا چاہتی ہے۔ پریزاد اس پہ غصہ ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے، لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبینا ہے تو وہ معافی مانگ لیتا ہے اور اپنی انگلیوں کی پوروں سے اسے چھو کر ایک حسین مجسمہ بناتی ہے۔ پریزاد اس مجسمے کو دیکھ کر پھر سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ مجسمہ اس سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔ وہ اینی کی محبت میں گرفتار ہونے لگتا ہے، لیکن ایک بار پھر دھتکارے جانے کے خوف سے ڈرتا ہے۔ پھر اینی کی آنکھوں کے آپریشن کا موضوع چھڑ جاتا ہے اور پھر پریزاد کی اس کہانی میں انٹری ہوتی ہے اینی کے خبرو کزن شرجیل کی، جس سے پریزاد احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ وہ اپنی بینائی واپس ملنے کے بعد سب سے پہلے پریزاد کو دیکھنا چاہتی ہے، لیکن پریزاد اپنی بدصورت ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں چاہتا۔ آپریشن کے لیے پریزاد اینی کے لیے رقم دیتا ہے۔ ایک روز شرجیل پریزاد کو بتا دیتا ہے کہ وہ اینی سے محبت کرتا ہے اور اس کے آپریشن کے بعد اینی کو پرپوز کرے گا۔ پریزاد کی حالت غیر ہو جاتی ہے اور وہ شرجیل کے قتل کا پروانہ جاری کر دیتا ہے، لیکن پھر اسی روز اینی نے اپنے شو میں پریزاد کو مدعو کیا ہوتا ہے اور وہ جس سچائی سے پریزاد کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی ہے تو پریزاد کا ضمیر ملامت کرتا ہے اور اس کے قتل کا منصوبہ ختم کرا دیتا ہے، اور وہ اپنے مینیجر کو نابینا افراد کے لیے ٹرسٹ بنانے کا کہہ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دور پہاڑی علاقے میں آ جاتا ہے اور یہاں وہ اپنی پہچان بدل کر رہتا ہے۔ وہ ایک اسکول کے ماسٹر کے ساتھ رہتا ہے اور اسی اسکول کے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ ایک روز اینی اور شرجیل وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اینی پریزاد کو دیکھ کر نہیں پہچانتی، جبکہ شرجیل پہچان لیتا ہے اور وہ شکوہ کرتا ہے کہ اس نے اور اینی نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ شرجیل اینی کی ملاقات جب احمد سے کراتا ہے تو اینی اسے نہیں پہچان پاتی۔ اس وقت پریزاد کے چہرے کا کرب رلا دینے والا ہوتا ہے اور شرجیل پریزاد کے فرار ہونے کا مطلب سمجھ آتا ہے اور پریزاد اس سے وعدہ لیتا ہے کہ وہ اینی کو نہ بتائے۔ پریزاد کو لگتا ہے کہ اینی اور شرجیل نے شادی کر لی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس اسکول کے ایک پروگرام میں پریزاد کو بولنے کے لیے بدو کیا جاتا ہے تو پریزاد کی آواز سن کر اینی اسے پہچان لیتی ہے، اور پھر جب وہ تنہائی میں اسے شکوہ کرتی ہے تو اپنے ڈر اور احساس کمتری کا کھل کے وہ اینی سے اظہار کرتا ہے، اور اینی اسے کہتی ہے کہ یہ ڈر میں آپ کے اندر سے جلدی تو نہیں نکال سکتی کیونکہ یہ زمانے کا پالا ہوا ڈر ہے۔ یہ منظر بہت جذباتی ہوتا ہے۔ پریزاد اس گاؤں کے خستہ اسکول کو ہائی اسکول بنوا کر وہیں رہنا چاہتا ہے تو اینی اس مقصد میں اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ وہ ایک نظر جس کی تلاش میں پریزاد مارا مارا پھرتا ہے، اینی کی آنکھوں میں اس نظر نے اسے مکمل کر دیا۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ جب پریزاد ٹائکون بن گیا تھا تو ناہید اور ماجد اور اس کی فیملی کی بھی پریزاد کی زندگی میں دوبارہ واپسی ہوتی ہے۔ ناہید کے باپ نے پری سے معافی مانگی، جبکہ ناہید کی بہن کا کردار شروع سے مثبت تھا۔ ماجد پریزاد سے جل رہا تھا کیونکہ بے روزگار تھا، اور ناہید کا کردار سب سے گرا ہوا پایا جو پریزاد کی دولت اور اسٹیٹس دے کر اپنے ہی دیے ہوئے زخموں کا مرہم بننے گئی، اور پریزاد نے بہت ہی مؤدبانہ انداز میں اس کو بے عزت کیا۔ مزہ آ گیا تھا۔ یہ ڈرامہ ایک شاہکار ہے اور احمد علی اکبر کا میک اپ کرنے والی آرٹسٹ کا بھی کمال فن تھا، اور احمد علی اکبر نے جس طرح خود کو اس کردار میں ڈھالا وہ قابل تعریف ہے، ایوارڈ کا حقدار ہے۔
پریزاد کی باڈی لینگویج، چلنے کا انداز، حتیٰ کہ ہنسنے کا انداز کہیں سے بھی احمد علی اکبر سے نہیں ملتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی احمد علی اکبر پریزاد پہ حاوی نہیں ہو پایا۔ امید کرتی ہوں کہ ہمیں بہت جلد احمد علی اکبر کے بہت سارے ڈرامے دیکھنے کو ملیں گے۔ آخر میں پوری کاسٹ کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ ہر ایک نے اپنا کردار بخوبی نبھایا۔ افی صاحب نے کمال کا کردار نبھایا، ناساز کے لب و لہجے کے تو ہم دیوانے ہو گئے ہیں۔ لبنہ، پری کے بھائی، بھاوج، استاد، گرو اور ببلی سب نے جم کے اداکاری کی، اور ہاشم ندیم صاحب کے ڈائیلاگز نے پریزاد کے کردار کو چار چاند لگا دیے۔ جیسا کہ حالات کی خرابی کسی کی محبت کا باعث نہیں بن سکتی۔ ڈوبا سورج تو پھر اگلی صبح نکل آتا ہے، لیکن جو دل ایک بار غروب ہو جائیں پھر وہ کسی طرح طلوع نہیں ہوتے۔